السلام علیکم۔ آج میں بہت ہی پیاری سی کہانی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے عرش سے فرش تک۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، لائک بھی ضرور کیجئے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سی کہانی کی طرف۔ ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ آپ کی بہن بہت غیر ضروری مداخلت نہیں کرتی ہمارے گھریلو معاملات میں؟ کمرے کی پرسکون فضا سے تیرتی ہوئی یہ آواز باہر کھڑی روحی کی سماعتوں سے گزر کر دل تک پہنچی تو اندر خانوں میں سناٹا سا پھیل گیا تھا۔ ہاں یہ تو میں بھی محسوس کرتا ہوں۔ بیزار لہجہ اکتائی ہوئی آواز میں کہا جانے والا یہ جملہ منور بھیا کا تھا، جس کو سن کر چھناکے کی آواز سے روحی کے اندر کچھ ٹوٹا، شاید اس کا دل۔ پھر قطرہ قطرہ آنکھوں سے بہتے آنسو رخساروں کو گیلا کرنے کے بعد دوپٹے کے پلوں کو بھگونے لگے تو مزید ایک اور لمحہ پھر اس سے اپنے قدموں پہ کھڑے رہنا عذاب ہوا۔ بوجھل دل کے ساتھ قدموں کو گھسیٹتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ 6 بہن بھائی تھے جن میں 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ روحی کا نمبر تیسرا تھا۔ ماں باپ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت منور بھیا نے بچپن کی لاپرواہ زندگی سے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا کہ اچانک سے زندگی نے اتنا بڑا صدمہ دے دیا تھا۔ کچھ مہینے تو ذہنی طور پر اس صدمے کو قبول کرنے میں لگے، پھر جلد ہی انہوں نے خود کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ اگر وہ خود کو نہ سنبھالتے تو چھوٹے بہن بھائی کو کون سنبھالتا، جن کے لیے منور بھیا ہی باپ بھی تھے اور ماں بھی۔ پہلے تو انہوں نے ہاتھ پیر مارے، کسی دوست کے توسط سے چھوٹی موٹی نوکری تلاش کی۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ جہاں ان کی عمر کے بہت سے نوجوان بے روزگار پھر رہے تھے، اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تنخواہ اس دور کے لحاظ سے اچھی خاصی تھی۔ تنگی معاش کی پریشانی ٹلی تو منور بھیا نے گھر کی اندرونی حالت پہ توجہ دی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی تڑپتی بلکتی حالت نے دل کو اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا۔ گھر میں رنگ و روغن ہوتا تو مشاورت روحی سے ہوتی، کسی چیز کی مرمت کروانی ہوتی تو روحی سے پوچھا جاتا، یہاں تک کہ ہر ماہ جو ردی یا کاٹ کباڑ بھی منور بھیا نکالتے، اس میں بھی آخری ایک نظر روحی کو ڈالنے کو کہا جاتا۔ مجھے اطمینان ہو جاتا ہے روحی، منور بھیا کو اپنی بہن سے ایسا اعتماد اور اعتبار تھا کہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں روحی سے پوچھے بغیر وہ قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ اور بڑے بھائی کا یہی مان روحی کی خدمتوں کا ایسا اعتراف تھا جس نے پہلے تو روحی کے دل میں خوشی اور سکون پھیلایا، پھر آہستہ آہستہ اس خوشی اور سکون نے رنگ بدلنا شروع کر دیے تھے۔ احساس برتری اور فخر کے علاوہ خود پسندی جیسی عادات نے روحی کے اندر اس شدت سے حملہ آور ہوئیں کہ اسے سر تاپا بدل کر ہی رکھ دیا۔ حاکمیت، وہ بھی بلا شرکت غیر، اکثر انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دیتی ہے۔ اپنا آپ سب سے بہتر نظر آنے لگتا ہے اور سامنے والے کا ہر عمل قابل تنقید۔ یہ احساس کہ گھر میں اس وقت اس کا مقام ایسا ہے کہ جیسے ماں کا، جو گھر کا محور مرکز ہوتی ہے، اس احساس نے روحی کے اندر ایک اور عادت کو پروان چڑھایا۔ وہ یہ تھی کہ وہ کسی کے مشورے کے قبول نہیں کرتی تھی۔ سامنے والے کی ہر رائے رد ہوتی، آخر میں ہوتا وہی جو روحی صاحبہ فرما رہی ہوتی تھی۔ عقل نام کی چیز تو تم میں ہے ہی نہیں، اور جس روز دل میں خود کو عقل کل سمجھنے کا احساس شدت سے جاگزی ہوا، پھر تو روحی نے کسی کی بھی بات کو اہمیت دینا ہی چھوڑ دی تھی۔ اس جیسی دانش مندی، فہم و فراست وہ بھی اتنی کم عمری میں کسی کے پاس نہیں تھی، یہاں تک کہ منور بھیا میں بھی نہیں۔ ارے منور بھیا، یوں نہیں بلکہ یوں۔ احساس برتری فخر نے روحی کے دماغ پہ ایسی چڑھائی کی کہ اسے اپنے سامنے منور بھیا عقل سے پیدل لگنے لگے تھے۔ اتنی کم عمری میں اولاد کا ماں باپ کے سائے شفقت محبت سے محروم ہو جانا کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ منور بھیا کے لیے یہ صورتحال انتہائی پریشان کن تھی، شاید ذریعہ معاش کی تلاش سے بھی زیادہ۔ اس سنگین مشکل میں بہن بھائیوں میں روحی تھی جس نے قدم آگے بڑھا کر بڑے بھائی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ خود کو اکیلا نہ سمجھیے منور بھیا، آپ کی بہن ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ پھر اس روز کے بعد زندگی کے الجھاؤ میں سلجھاؤ آ گیا تھا۔ منور بھیا کما کر لانے کی ڈیوٹی پہ مامور ہوئے۔ روحی نے اپنی عمر سے بڑھ کر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے بہن بھائیوں کے ساتھ گھریلو ذمہ داریاں سنبھالیں تو پورے خاندان میں ایک مثال قائم ہو گئی تھی۔ جس طرح سے تنگی ترشی میں بڑے بھائی کا ساتھ دیا، روحی نے اپنے عمل سے منور بھیا کے دل میں قدر و منزلت بڑھائی تھی۔ وہ پیار تو سب بہن بھائیوں سے کرتے تھے، جو جگہ روحی کی تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ منور بھیا اپنی ساری تنخواہ روحی کے ہاتھ پہ لا کر رکھتے تھے، تو لو اب چلاؤ اس سے گھر کے تمام معاملات۔ یہ ایک بھائی کا اپنی بہن پہ محبت بھرا مان تھا۔
نہ صرف یہ کہ منور بھیا اپنی ساری تنخواہ چھوٹی بہن کے ہاتھ پہ رکھ دیتے تھے، بلکہ دیگر معاملات زندگی میں روحی سے رائے مقدم ہوتی تھی۔ جیسا روحی کہے گی ویسے ہی ہوگا۔ گھر میں دعوت ہے تو سب کچھ روحی کے مشورے سے ہوتا۔ ہر ماہ راشن لانے کی لسٹ روحی سے پوچھ کے بنائی جاتی۔ خاندان بیاہ میں کسی عزیز رشتہ دار کی شادی ہوتی، اس میں جانے نہ جانے کا فیصلہ روحی کرتی، کیونکہ مشکل حالات میں جب بہت سے اپنوں خون کے رشتوں نے منور بھیا سے جھوٹے منہ ہمدردی نہ جتائی تو منور بھیا کے دل سے ہی اپنے پرائے ہو گئے تھے۔ روحی سے بہتر تو کسی کی بات نہیں ہو سکتی، اور آگے سے سادہ طبیعت کے مالک منور بھیا کا یہ کہہ دینا گویا دستخط کرنے کے بعد قلم توڑ دینے کے مترادف ہوتا تھا۔ منور اب بہن کو رخصت کرو اس کے گھر، اور اپنا گھر سنبھالنے والی لے کر آؤ۔ تیزی سے سرکتے وقت خاندان کے بڑے بوڑھوں نے اس جانب منور بھیا کی توجہ دلائی تو ان کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ اس بارے میں تو کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، روحی کے بغیر یہ گھر۔ کئی روز تک تو منور بھیا یوں ہی سوچوں میں الجھے رہے، پھر انہوں نے ایک مضبوط فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ شہناز منور بھیا کی دلہن بن کر آ گئی تھی اور روحی کو اس کے گھر کا کر دیا تھا۔ روحی کے بعد باقی بہنوں کو بھی یکے بعد دیگرے رخصت کر کے منور بھیا مطمئن ہو گئے۔ منور بھیا کی دلہن بھی روحی کی پسند کی تھی۔ خاندان کی کوئی 10-12 لڑکیاں مسترد کرتے کرتے گویا 1 سال بیت گیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ شہر میں لڑکیوں کا کال پڑ گیا تھا، بس یہ تلاش اس لیے کٹھن ہو گئی تھی کہ روحی کا آئیڈیل خود اپنا آپ تھا۔ وہ ہر لڑکی میں اپنا آپ ڈھونڈتی تھی۔ اور اس کوشش میں بہت سی لڑکیاں ناپسندیدگی کے ڈرم میں پھینک دی جاتی تھیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود اپنے ہی گرویدہ ہوتے ہیں، روحی انہی لوگوں میں سے تھی۔ شہناز نے آ کر نہایت سلیقے سے گھر سنبھال لیا تھا۔ خاندان والے بھی شہناز کے طریقے سلیقے کو تعریف کی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ منور بھیا کا مطمئن چہرہ بھی بتا رہا تھا کہ شہناز نے شوہر کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ یہ دیکھ کر روحی کے اندر بے چینیاں سر اٹھانے لگی تھیں۔ بھابھی کھانا تو آپ اچھا پکا لیتی ہیں، بس ذرا تیل چینی مرچ مسالوں کا حساب رکھیں تو بالکل میرے ہاتھ کے پکے کھانے کا ذائقہ آئے گا۔ شہناز کی خوبیوں کا اعتراف بھی روحی اس انداز میں کرتی کہ اپنے آپ کو نہیں بھولتی تھی۔ شہناز بھابھی، میں نے اپنے گھر کا انتظام و انحصار بڑے طریقے سلیقے سے چلایا ہے۔ فخریہ لہجہ، چہرے پر چھائی خود پسندی جو روحی کی طبیعت کا خاصہ بن چکی تھی۔ کوشش کریں کہ آپ میرے گھر کو میرے اصول طریقوں کے مطابق ہی چلائیں۔ فخر کے ساتھ بظاہر مسکراتے ہوئے روحی نے خوب چبا چبا کر میرا گھر کی جو داستان سنائی، گویا نئی نویلی دلہن کو یہ باتیں باور کرا دی تھی کہ ایک تو یہ گھر ہمیشہ میرا ہی رہے گا، چاہے میں اس گھر سے رخصت ہو کر بھی چلی جاؤں، اور دوسری بات کہ گھر کے تمام معاملات میں روحی کے اصولوں کی پیروی کی جائے۔ آپ کی فنکاریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ شہناز کے آنے کے بعد روحی اس گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ شہناز پہ دھونس بٹھا کر گئی تھی کہ اس گھر پہ ابھی بھی اس کا ہولڈ رہے گا۔ گھر کے تمام معاملات میں روحی سے مشاورت لازمی ہوگی، اور اس حکم پہ منور بھیا نے دل و جان سے لبیک کہہ کر گویا اپنی نئی نویلی دلہن کے اختیارات کے پر کاٹ دیے تھے۔ اس گھر میں کوئی بھی کام روحی کے علم میں لائے بغیر نہیں ہوگا۔ شادی کے بعد بھی روحی کا میکے میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ قسمت سے روحی کو سسرال بھی ایسا ملا تھا کہ جس میں نہ نندوں کی چک چک تھی نہ ہی دیوروں کی بک بک۔ شاہد انتہائی شریف النفس دھیمے مزاج کا انسان تھا، اور رہ گئے ساس سسر تو وہ دونوں ایسے اللہ میاں کی گائے تھے جیسے منہ میں زبان ہی نہ تھی۔ روحی کا ستارہ تو اتنا طاقت والا تھا، میکے میں بھی اس کی حکومت تھی اور سسرال میں بھی۔ ایسی صورت میں روحی تو جیسے زمین پہ پاؤں ہی رکھنا بھول گئی تھی۔ ہر وقت ہواؤں میں اڑتی رہنے والی روحی کو اپنے سامنے ہر کسی کا عمل قابل تنقید، حقیر، قابل اعتراض لگتا تھا۔ خود پسندی روحی کی ذات میں شدید ہونے لگی تھی۔ اس کے مزاج و انداز سے بھی حقارت تضحیک جھلکنے لگی تھی۔ ہر ہفتے میکے پہنچ جاتی، گھر کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کا جائزہ تنقیدی انداز میں لیا جاتا تھا۔ ذرہ برابر بھی کسی چیز کی تبدیلی یا کوئی رد و بدل پر تنقید کیے بنا نہیں رہ پاتی تھی، چاہے وہ جھاڑو ہی ہوتی۔ ارے بھابھی، اس بیچاری جھاڑو کی جگہ کیوں بدل ڈالی؟ بظاہر ہنستے ہنستے روحی یہ جتاتی تھی کہ یہ گھر اب بھی اس کا ہے، اس لیے اس کے تمام معاملات میں روحی کے نقشے پا پہ قدم رکھ کر چلا جائے تو بہتر ہے۔ بھابھی، صوفوں کے کور کا رنگ کیوں تبدیل کیا ہے؟ گلدان میں سفید پھول کیوں لگا لیے؟ کتابوں کا ریک یہاں سے کیوں ہٹایا؟ کھڑکیوں کے پردے بھی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں بھابھی۔ ڈھیر سارے اعتراضات، ڈھیر ساری تنقید کے علاوہ روحی نے ایک یہ نیا حکم صادر کر دیا
کہ گھر کو اس طرح اس نے سیٹ کر رکھا تھا ویسے ہی رہنے دیا جائے، اور اگر تبدیلی کی ضرورت پڑے تو بازار جاتے ہوئے اسے ساتھ لے کر جائیں تاکہ اگلی جو بھی چیزیں تبدیل ہوں ان میں روحی کی پسند ناپسند شامل ہو۔ اس دوران وہ چھوٹے بھائی اکرام اور حکیم کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ یہ دونوں بھائیوں کے لیے لڑکیاں بھی روحی نے ہی پسند کی تھیں۔ لڑکیوں کے انتخاب میں شہناز نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا تو روحی نے بغیر کسی لحاظ کے بڑی بھابھی کو ان کی اوقات میں رہنے کا کہہ دیا تھا۔ بھابھی یہ میرے سگے بھائی ہیں تو ان کی دلہنیں بھی میری پسند سے ہی آئیں گی، آپ کو اس معاملے میں اپنے ننھے سے دماغ کو تھکانے کی چندان ضرورت نہیں۔ شادی کی تمام تر تیاریاں بھی روحی نے خود ہی کی کہ شہناز بھابھی اس جیسی طریقے سلیقے والی تو ہے نہیں، نہ ہی اس جیسی سمجھ بوجھ والی ہیں۔ شہناز بھابھی برا مت منائیے گا، آپ کو بھلا آج کل کے فیشن کے مطابق پری تیار کرنے کا کیا تجربہ ہوگا۔ روحی کا انداز یہ جتا رہا ہوتا تھا کہ جتنی معاملہ فہمی، ذہانت اور سوچ بوجھ اس میں ہے کسی اور میں کہاں، آپ کا کام صرف میرے ہمراہ بازار جانا ہے۔ روحی کو نہ آپ کے مشوروں کی ضرورت ہے نہ ہی رہنمائی کی۔ روحی کی اکڑی ہوئی گردن، تمسخرانہ مسکراہٹ اور طنزیہ انداز گفتگو شہناز کو منہ پہ انگلی رکھ کر بس خاموشی سے ساتھ چلنے کا گویا ایک حکم ہوتا تھا۔ شادی کے سب کام روحی نے اپنی نگرانی میں کروائے، یہاں تک کہ دلہن کی ناک کی لونگ سے لے کر ولیمے کے کھانے تک۔ لو بھلا میٹھے میں زردے وردے کون کھاتا ہے، کوئی اپنی رائے بیان کرتا، گویا اپنی بے عزتی کروا لیا کرتا تھا۔ میٹھے میں آلو بخاری کی چٹنی بنے گی اور وہ بھی میوہ جات سے بھری۔ شادی کے جھمیلے اپنی حاکمانہ فطرت سے نمٹانے کے بعد اگلا مرحلہ تھا دونوں نئی آنے والی بھابھیوں کی ناک میں نکیل ڈالنے کا۔ یہ گھر میرا ہے، میں نے اسے بڑی محنتوں سے بنایا اور سجایا سنوارا ہے۔ اس گھر میں سوئی برابر بھی چیز نہ یہاں سے وہاں ہو نہ وہاں سے یہاں۔ وہی حکم جو ایک خود پسند نند نے بڑی بھابھی کو دیا تھا، نئی آنے والیوں کو بھی دے دیا۔ اپنے تئیں تو روحی انہی خیالوں میں تھی، وہ ان دونوں پہ بھی کاٹھی ڈال لے گی۔ ایسا نہ ہوا تھا۔ دونوں نئی دلہنوں نے شوہروں کے ڈر سے زبانیں تو بند کر رکھی، دونوں نے دل میں زہر پال لیا تھا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ تینوں بھائی بہن کی مٹھی میں تھے۔ عجیب غنڈہ گرد مزاج ہے۔ بس یہیں سے روحی کے خلاف بے آواز بغاوت کا آغاز ہو گیا تھا۔ اپنی حکمرانی، ستارہ، قسمت کے عروج پہ نازا روحی اپنی چال چل رہی تھی کہ اچانک ستارہ حکمرانی نے اپنی چال بدلی تھی۔ روحی اپنی ہستی کے غرور میں مگن تھی۔ منجلے اور چھوٹے بھائی کی بیویوں سے اب نند کی اجارہ داری ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ ان کے اندر گھٹن بڑھنے لگی اور جو بالآخر باہر نکلنے لگی تھی۔ شروع میں تو دبے دبے لفظوں میں انہوں نے شوہروں کے سامنے زہر اگلنا شروع کیا۔ آگے سے جب شوہروں نے بھی ان کی باتوں کو توجہ سے سنا، بیویوں کو حوصلہ افزائی کا سگنل مل گیا تھا۔ پھر شوہروں کے کہنے پر انہوں نے جو حکمت عملی اپنائی وہ یہ تھی کہ نند صاحبہ اپنے کام سے کام رکھو۔ روحی کو بھابھیوں کی طرف سے یہ رویہ ملا تو ان کی جرت برداشت نہ ہوئی۔ روحی نے بھائیوں کے سامنے گویا ان کی گستاخی کی شکایت کی تھی۔ ہاں تو غلط تو نہیں کہہ رہی ہیں وہ؟ بھائیوں کے جواب پہ روحی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ بھائیوں کے جواب نے اس پہ واضح کر دیا تھا کہ وہ روحی کی مٹھی سے نکل کر اب بیویوں کی مٹھی میں ہے۔ پچھلے 15 سال سے میکے میں قائم روحی کی حکومت کو بھائیوں کے رویوں سے سخت دھچکا پہنچا تھا۔ اب تو بھتیجے بھتیجیاں بھی پھپھو کے آنے پہ اعتراض کرنے لگے تھے۔ ہر ہفتے روحی پھپھو کی تشریف کا ٹوکرا آنا ضروری ہے کیا؟ لو جی آ گئی ہیں پھپھو بور کرنے۔ پھپھو قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا۔ بھتیجے اور بھتیجیاں بلا جھجک اپنی ناگواری کا اظہار کرنے لگے تھے۔ پھپھو جب جانا ہو تو بتا دینا، میں رائڈ کروا دوں گا۔ سب کو روحی کی 1 گھنٹہ موجودگی بھی اب بھاری لگنے لگی تھی۔ کوئی ایک نکلتا تو رائڈ کا پوچھتا، دوسرا نکلتا بس کب جانے کا ہی سوال ہوتا۔ پھپھو اے سی والی گاڑی کے کرائے بڑے کم آ رہے ہیں، کہیں تو بک کروا دوں؟ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ پھپھو کو اٹھا کے گاڑی یا رکشے میں بٹھا کر ان کے گھر کی طرف روانہ کر دیں، جبکہ روحی سب کے رویوں پہ حیرت زدہ سی دیکھتے رہ جاتی۔ دھونس اور غنڈہ گردی سے قائم حکمرانیاں بھلا کہاں سدا قائم رہتی ہیں؟ یہ تو دلوں میں نفرت، کینہ، بغض کو جنم دیتی ہیں۔ دونوں دیور دیورانیوں اور ان کے بچوں کی دیکھا دیکھی شہناز بھابھی نے بھی خود پہ نند کے تسلط کے خلاف اظہار اب مختلف طریقوں سے شروع کر دیا تھا۔ منور بھیا کی بیٹے کی بات پکی ہو رہی تھی۔ منور بھیا نے بہن کو منگنی پہ آنے کا کہا تو علم ہوا بہن بھائی سے ناراض تھی کہ لڑکی پسند کرنے کے معاملے میں اس سے مشورہ کیوں نہیں لیا۔ روحی ایسی تو نوبت ہی نہیں آئی، ہمارے بھتیجے نے لڑکی پسند کر کے ہمیں بس اطلاع دی ہے، ماں باپ کی رائے کو کوئی نہیں پوچھتا، تو تمہیں کیا اہمیت دینی تھی؟
चहेती बहन को मनाने की मुनव्वर भैया ने कोशिश की थी, मगर रूही टस से मस ना होती, तो मुनव्वर भैया ने ये काम बीवी को सौंपा। देखो रूही, तुम्हारे बड़े भाई की पहली खुशी है। खुशी के इस मौके पे नाराज़गियाँ, गिले शिकवे बेकार की खराबी पैदा करते हैं। अपने तई तो शहनाज ने रूठी नंद को मनाने की सही की थी, मगर नाकाम रही। भाभी, जिस तरह बाकी मामला तय कर लिया है ना, ये भी कर लें। मेरा आना कोई ज़रूरी नहीं है। रूही का दिल साफ़ होने में ही नहीं आ रहा था और ना ही गुस्सा उतर रहा था। भाई और भाभी के लाख तरलों मिन्नतों के बाद रूही आ तो गई थी, मंगनी की तकरीब में मुंह फुलाई बैठी रही थी। रूही के रवैये पे मेहमानों की कयास आराइयाँ भी थी कि फुप्पो अपनी बेटी की शादी भतीजे से करवाना चाहती थी। अब भतीजे ने अपनी मर्ज़ी की तो फुप्पो साहिबा का मूड ऑफ हो गया था। मंगनी की तकरीब में मेहमानों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू शहनाज के कानों तक भी पहुंच गई थी, जिसका इजहार इसने शौहर के सामने कर दिया। क्या करूं, छोटी बहन है, प्यार से पाला है। रूही ने ज़िंदगी में मेरा साथ भी बहुत दिया है, अब इसका रवैया तकलीफ़देह होने लगा है। ये अल्फाज मुनव्वर भैया के थे, जिनको सुनकर रूही पे सख्ता सतारी हो गया था। सोचों का चारों तरफ हजूम, आंखों में बहते समंदर। रूही शदीद सदमे की कैफियत में थी। शहनाज भाभी के लहजे की बेजारी, मुनव्वर भैया का नागवार लहजा इसे रह रह कर याद आ रहा था। सदमाती कैफियत में घिरा दिल मुख्तलिफ पहलुओं से सोचने लगा था। रूही के इस घर के लिए कुर्बानियाँ, भाई बहनों की खिदमतें, घर को सजाने संवारने में दिन रात एक कर देना। कम उम्री में जब वो मुनव्वर भैया का सहारा बनी, यूँ कि जैसे नातवा बहन ना हो बल्कि मजबूत असाबो दिल का भाई हो। जूँ जूँ ये सब सोचती जा रही थी, वो झलपन से दिल निढाल हुआ जा रहा था। सबकी बातें और नागवारियाँ एक तरफ, ये इंकशाफ अब मुनव्वर भैया भी इस अंदाज से सोचने लगे थे जैसे कि घर के बाकी सब अफराद। रूही के लिए इतना तकलीफ दे था कि आंसू थमने में नहीं आ रहे थे। एक लम्हे के लिए रूही ये गम और गुस्सा इतनी शिद्दत के साथ हावी होने लगा कि दिल चाहा वो झगड़ ले मुनव्वर भैया के कमरे में पहुंच जाए, और ऐन मुमकिन था कि शिद्दत जज्बात में हमेशा की तरह ही सब कर गुजरती। इस बार वह ऐसा ना कर पाई थी। शायद इसकी वजह यह थी, जिस शख्स की शह, हिमायत और तरफदारी ने रूही को अर्श पे पहुंचा दिया था, आज उसी शख्स के अल्फाज ने इसे फर्श पे पटक दिया था। रूही के लिए चोट ऐसी थी जो सीधी दिल पे लगी थी। वो समझती थी सब कम अकल थे और कोई भी अक्लो फहम, शऊर, तरीके सलीके में रूही के हम पल्ला नहीं था। ना ससुराल में ना मैके में रूही ने ये बात भी फरामोश कर डाली थी कि मुनव्वर भैया इसके बड़े थे, मगर रूही को अपने सामने मुनव्वर भैया भी कम अकल लगने लगे थे। कितना गलत अंदाज़ा था इसकी सोच का। ज़िंदगी में पहली बार ख़ुद को कटहरे में खड़ा किया तो एहसास हुआ, फ़ख्र, एहसास बरतरी के साथ अपने हाथों से खड़ी की गई ज़ात की इमारत ज़मीन बोस हो गई थी। आज तकब्बुर के हाथों रूही का दिल भी दुखी था और अपनों से दूर भी हो गई थी, क्योंकि मनफी जज्बात, एहसासात को जितना मर्जी बढ़ाते जाओ वो बढ़ते जाते हैं, जिनसे नापसंदीदगी तो समेटी जा सकती है, पसंदीदगी कभी नहीं। ये खूबसूरत सी कहानी तो पहुंची अपने इख्तिताम तक। इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।